پچھلے آیاتوں میں اللہ رب العزت نے طلاق کا قانون بیان فرمایا کہ عورت کو اگر طلاق دینا ہی پڑے تو پھر ایسے صحیح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی مدت ٹھیک ٹھیک شمار ہو سکے، کہ دوران مدت عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، نہ عورت اپنے گھر سے نکلے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے آیاتوں میں اللہ رب العزت نے طلاق کا قانون بیان فرمایا کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہی پڑے تو پھر ایسے صحیح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی مدت ٹھیک ٹھیک طریقے سے شمار ہو چکا، کہ عورت کو اگر طلاق دینا ہی پڑے تو پھر ایسے صحیح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی مدت ٹھیک ٹھیک شمار ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیے تاکہ 3 حیض کا وقفہ واضح طور پر معلوم کیا جا سکے۔ پھر فرمایا کہ دوران مدت عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، نہ عورت اپنے گھر سے نکلے۔ البتہ اگر عورت کسی بحیائی کی کام کے مرتکب ہو یا کوئی دوسرا معقول عذر ہو تو پھر اس سے گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے مقررہ کردہ حدیں ہیں، ان کی پاسداری کرو، ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے۔ اب میرے دوستوں، گزشتہ درس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، البتہ اگر 3 طلاقیں دے دی جائے تو پھر مرد و زن میں مکمل جدائی ہو جاتی ہے۔ تاہم نکاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ آج کی سب سے پہلے جو آیات ہے، اس آیات میں سلسلہ میں نصیحت کی بات کی گئی کہ رجعی طلاق کے بعد عدت کی مدت قریب الاختتام ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب متعلقہ عورتیں اپنے مدت کو پہنچ جائیں بس رک رکھو ان کو دستور کے مطابق، یا جدا کر دو دستور کے مطابق۔ عورتیں اپنے مدت کو جب پہنچ جائے، مدت پوری کر لیں، تو اس صورت میں یعنی طلاق رجعی
طلاق بائن کی یہ نیت نہیں، یعنی بالکل ہی جدا کرنا مقصد نہیں تھے، طلاق دیا ڈرانے دمکانے کے لیے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں جن کو ایک یا دو طلاق دی جا چکی ہے اپنے مدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت قریب الاختتام ہو، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، بس ان کو روک لو دستور کے مطابق، اپنے گھر سے جانے نہیں دو، رجوع کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو رجوع کر لیا، رجوع کر لو، یا طلاق بائن ہے تو دوبارہ نکاح کر کے عورت کو جدا ہونے سے روک لو۔ اس نے جو نیت کیا طلاق دیتے وقت طلاق رجعی یا طلاق بائن، بائن کا مطلب جدا ہونا، اس کا رکھنے کا مقصد نہیں تھا، ایک طلاق بائن دی کہ بھائی طلاق دے دی، جب عدت پوری ہو جاتی ہیں تو وہ طلاق عدت پوری ہونے کے بعد پھر وہ دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، اور 3 ماہ تک عدت پوری کرنے کے لیے دونوں کو سوچنے سمجھنے کا ایک موقع بھی مل جاتی ہے کہ شاید دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کر لیں، دونوں کے درمیان محبت قائم ہو جائے۔ بعض وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2-4 بچے کے بعد بچہ پیدا ہو گئے، 2-4 بچے کا باپ ہے اور 2-4 بچے کا ماں ہے، لیکن وہ ناسمجھی سے یہ حرکت کر جاتے ہیں کہ وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ ڈرانے دھمکانے کی وجہ بنیاد پر طلاق دی جائے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور اگر بائن کے مقصد ہو تو 3 ماہ تک دونوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت مل جائے گا کہ اپنے بچوں کی شکل کی طرف دیکھ کر پہ دوبارہ ان سے رجوع کر لیں۔ 1 طلاق یا 2 طلاق تک یہ گنجائش ہے، 3 طلاق تک نہیں، اور نہیں کرنا تو ان کو فارغ کر دے دستور کے مطابق، کہ عورتوں کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ طلاق دی پھر رجوع کر لی، پھر وہ تنگ کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، مارنے پیٹنے کے لیے پھر دوبارہ رجوع کر لی، ایسے حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا کہ اس کو تنگ کرتے رہو، اذیتیں دیتے رہو اور قسم بقسم کی سزائیں دیتے رہے، تو ایسے نیت نہیں کرنا چاہیے۔ او فارقوہن بمعروف، یا پھر جدا کر دو دستور کے مطابق، کہ عورت کو روک لیا نہ تو آئندہ زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرو، رجوع کی بات پہلے رنجشی کو فراموش کر دو، اور آئندہ ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہ دو، اور اگر طلاق کو نافذ کرنا ہی مقصد ہے تو پھر عدت پوری ہونے پر عورت کو شریفانہ طریقے پر اور رخصت کرو، ہو سکے تو 1-2 جوڑے بھی دے دو، ان کو فارغ کر دو، تحفہ دے کر رخصت کر دو۔ جدا ہوتے وقت کوئی دنگا فساد یا گالی گلوچ نہ کرو، ایسے ہوتی ہیں اکثر طلاق دے دی، 1 طلاق بائن، رجوع کرنا مقصد نہیں ہے، جدائی اس کے مقصد تھے۔ اب ان کے سسرال والے کا سامان اٹھانے لے کر یہاں جہیز کا سامان کا تو بات ہی نہیں شریعت میں، وہ شریعت میں جہیز کا سامان کی باتیں نہیں۔ بہرحال جہیز کی سامان دیتے ہیں، اب وہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور پورے خاندان آ جاتے ہیں، مار پٹائی گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہیں، پورا محلہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اکثر اسے دیکھنے میں آیا۔ اب آگے فرما رہے کہ بھئی ایام جاہلیت کی زمانہ میں عام طور پر مطلقہ عورت کو بڑا تنگ کیا جاتا تھا، اور بعض وقت لوگ عورت کو طلاق دے دیتے، پھر جب عدت قریب الاختتام ہوتے تو کچھ عرصہ بعد ہی تو اس سے رجوع کر لیتے، کچھ عرصہ بعد اس سے پھر طلاق دے دیتے، پھر اس کی بعد دوسری طلاق دے دیتے۔ اسی طرح کہ عورتوں کو باقاعدہ آباد کرتے نہ ہی اس کو آزاد کرتے ہیں، اور دوسری جگہ وہ نکاح کر سکے ایسے موقع بھی نہیں دیتے ان کو تنگ اور پریشان کرنے کے لیے
اس طرح وہ عورتوں کو تنگ کرتے، مگر اسلام نے واضح حکم دیا یا تو دستور کے مطابق رجوع کر کے عورت کو روک لو یا پھر مکمل طور پر اس کو آزاد کر دو۔ پریشان کرنے کے لیے اس کو مت روکو، آزاد کر دو یا پھر اس کو روک لو شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ گزشتہ درس میں یہ جا چکا ہے کہ عورت کو ڈرانا دمکانا مقصد ہو اور جدا کرنا مقصد نہ ہو تو ایسی ایک یا دو طلاقیں رجی کہلاتی ہیں، اور اگر طلاق دیتے وقت مکمل جدائی کی نیت تھی تو ایسے طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق دیتے وقت ڈرانا دمکانا مقصد ہو، ایک طلاق ہو یا دو طلاق، تو اس کو طلاق رجی کہتے ہیں، اور طلاق دیتے وقت اگر نیت یہ ہے کہ اس کو جدا کر دینا تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور بعض وقت میں کنایتاً کسی اشارہ کی صورت میں کہا کہ جا اپنے گھر چلی جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو مجھ پر حرام ہے، اور نیت مکمل جدائی کی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی، اور اس صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے باہر دوبارہ نکاح کر کے عورت کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ اگر تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اب نہ تو وہ نکاح کے نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح کر کے عورت کو رکایا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ دو طلاقوں تک صورت میں تم عورتوں کو دستور کے مطابق روک لو یا دستور کے مطابق جدا کر لو، دو طلاق سے آگے نہیں، تین طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے تین طلاق دینے سے۔ کنایتاً بھی اگر کہہ دیا بعض وقت، دیکھیں یہ بڑے حکمت ہے، علماء مفسرین کرام مفتیان کرام ان کو روکنے کی بڑی حد تک کوشش کرتے ہیں۔ بعض وقت میں کنایتاً طلاق دیتے ہیں لوگ، اب مفتیان کرام اس کی آخری حد تک دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا نکال، اشارہ دے دی کہ میں یہ کہہ دیا جا تو اپنے گھر جا، تجھ سے میرے کوئی تعلق نہیں، تو مجھ پر حرام ہے، تو طلاق ایک طلاق بائنہ ہو گیا اگر نیت اس کی طلاق بائنہ کا ہو۔ بعض وقت ایسے بھی ہوتی ہے، ایک مسئلہ ایسے آئے کہ بھائی تو اپنے باپ کے گھر میں جائے گا، تو اپنے باپ کے گھر میں جائے گا تو تجھے ایک طلاق بائنہ کہہ دیا طلاق۔ آپ مفتیان کرام کے پاس پہنچتے ہیں بھائی طلاق ہوا یا نہیں ہوا، یا تین طلاق دے دی، اتنی سخت کہ اپنا مائکے میں چلے گئے، باپ کے گھر میں گئے تو طلاق۔ اب مفتیان کرام یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کب گئے ہو؟ وہ میرے باپ کی انتقال ہو گئی، اس کی بات مانگی، تو اب تمہارے باپ کی انتقال ہو گئی، اب وہ گھر تو تمہارے باپ کی نہیں رہے نا، وراثت میں حصہ تو ان کا بھی ہے، بات سمجھنا، وراثت میں ان کی بھی حصہ ہے، باپ کی انتقال ہو گئی، ابھی باپ کی جو جائیداد ہے اس کی تقسیم ہونے کا ہے، وراثت حصہ کرنا ہے، تو اب یہ گھر اس کے باپ کے نہیں رہے، ان کے انتقال کی بات، جس سے ان کی سانس بند ہو گئی، اب وہ جائیداد کی مالک نہیں رہا، ختم ہو گئے۔ جیسے انسان زندگی میں جب زندہ ہوتا ہے تو سارے اعمال، نیک عمل بد عمل اس کے عمل نامہ میں لکھی جاتی ہے، انتقال کے بعد اس کی نیک عمل یا بد عمل کا خطا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو جائیداد ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ چلتے رہے، جیسے ہی اس کی سانس بند ہو گئی وہ جائیداد سے فارغ ہو گئے۔ اب وہ جائیداد کس کی ہے؟ اس کی بیوی بھی اس کی حصہ دار ہے جو اس نے طلاق دی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی فیض اللہ، مشرقی پاکستان کے مفتی فیض اللہ، حضرت کے پاس کسی نے ایک فتویٰ لے کر آیا کہ حضرت یہ بات ہے کیا
کہ وہ ندی سے گزرنا ہوتا ہے ان کو، نہر سے، تو ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ اسی پانی سے اگر تو گزری نا تو تجھے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیسے نہر تھا، وہ جاری تھا یا رکا ہوا تھا؟ بولے حضرت وہ تو چالو تھے نا، ندی کی جیسے تھے، نہر چالو ہے، رکا ہوا پانی نہیں تھا۔ حضرت نے فرما دیا طلاق نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ جاری تھا نا، پانی آگے چلا گیا، وہ اس نے دکھا دیا اسی پانی میں۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کو بول دے کہ تم اپنے گھر سے نہ نکلو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی گنجائش نکل جائے، نہ ان کو نکالو نہ خود نکلو، نکالو بھی مت۔ اب کہہ دیا میں تیرے کو طلاق دے دیا، مطلقاً ایک الفاظ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم زبان سے کہہ دیا کیا؟ تو کہا کہ طلاق دے دیا، نہ تیرے کو فارغ کر دیا، طلاق دے دیا۔ اب یہ کیا ہوا بھائی؟ طلاق کا نام نہیں لے لی، مطلقاً 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق کا کوئی قید نہیں تھا، سیدھے الفاظوں میں کہہ دیا طلاق دے دی، فارغ کر دیا تیرے کو، 1 طلاق ہوا۔ مطلقاً طلاق سے 1 طلاق مراد ہے۔ اب اس کو رکنے کا گنجائش نکال گئی۔ اب وہ مقصد تو اس کو ڈرانا تھا، اگر اس نے منہ سے اسی انداز سے بات نکالا تو 1 طلاق ہوا، اب وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو گھر سے نکلنا اسی وجہ سے مانا ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے 2 عادل گواہ بنا لو۔ گواہ ایماندار بھی ہو اور انصاف پسند بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 گواہ بنانا مستحب ہے، 2 گواہ بنانا مستحب ہے۔ کہ گواہ ایسے ہو، گواہ کی تاکید اس لیے دی کہ بعض وقت جھوٹ بھی بولتے ہیں، پھر عورت سے قسم لینے پڑتے ہیں کہ بھائی تمہارے شوہر نے کیا بولے، عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دی، مرد بولتا میں نے طلاق نہیں دیا۔ اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا کہ طلاق دے دی، اب وہ دونوں کے درمیان جیسے بھی ہو آگے تک بات نہیں پہنچتی ہیں، تو کہا کہ 2 گواہ بنا لو اس معاملہ کو حل کرنے کے لیے۔ اس کا فائدہ ہے کہ بعد میں اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو گواہوں کی کیا ہوگا بھائی، گواہی کی روشنی میں نپٹا جا سکے گا، گواہی کی روشنی میں، یا پھر کسی کاغذ میں تحریر کر لیا جائے تو بھی درست ہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ اب کاروبار آپ کرتا ہے، کوئی لین دین، یہ بھی کاغذات میں لکھ لینا چاہیے، 2 گواہ بنا لے۔ اگر گواہ نہیں بھی ہو، دونوں کی دستخط کم از کم ہو۔ بھائی دستخط ہونے سے یہ ہوگا کہ بھائی ہاں اس نے دستخط کی ہے، اس نے دستخط کی ہے، اب یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی لین دین کرے، کوئی کاروبار کرے، جسے ایک معاہدہ ہوتی ہے، اسی معاہدہ کی تحت کسی کاغذ میں لکھ لی جائے۔ لیکن آج کل بندہ انسان کام کرا رہے ہوتی ہیں، جب معاہدہ کرنے آتے ہیں بولے یار کیا ہمیں چور سمجھے ہو تم نے؟ بھئی یہ تو شریعت ہے، یار لکھ لی جائے۔ تو بولے یار کیا سمجھ کے پتہ نہیں۔ اب جیسے مکان کی ایگریمنٹ کراتے ہیں، دیکھ لیں آپ کس لیے ہوتی ہے؟ تحریری طور پر اس لیے کہ بھائی اس نے 50,000 روپیہ ایڈوانس دیے اور اس کے ہر مہینہ یہ کرایہ ہے۔ لڑائی پھڈے فسادات ختم ہونے کے لیے ایگریمنٹ کی جاتی ہے، تاکہ آگے والے باتیں بنا کے نہ بتا سکے اور مکان مالک جو ہے نا کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ پھر اس میں لکھا ہوا کہ 11 مہینہ کی ایگریمنٹ ہے، بھائی اس کی حد قائم کر دی کہ بھائی 11 ماہ تک ہے، 11 مہینہ کے بعد مکان مالک چاہے تو خالی کر دے، یا کرایہ دار چاہے تو اس کو خالی کر دے۔ تو یہ تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ پھر 2 گواہ بھی ہو اس کے درمیان، کہ گواہ بنانا مستحب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ آپ دیکھو آقیم الشہادہ للہ، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دے، یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح گواہی دے،
اور کسی فریق کی کہنے سننے یا لالچ کی وجہ سے گواہی میں رد بدل نہ کرے۔ بعض وقت پیسے دے دی گواہی دیا، پیسے دے دی رک لیا۔ بھائی ایمانداری والی گواہ دینا، گواہ سچی ہو، گواہی سچی اور صحیح گواہی دے، کسی قسم کی یا پھر اپنا عزیز و اقارب رشتہ دار ہے اس کی ہمدردی کر کے جو ہے نا جھوٹے گواہی دی، پھر کل قیامت کو اس کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ گواہی دے ایمانداری کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ بھائی اگر اپنے عزیز و اقارب کو نہ ہو یا پھر لالچ کی بنیاد پر مال لے لی، پیسے لے لی، گواہی پیش کر دی، ایسے ہے کورٹ کچہریوں میں ہو رہے آج کل۔ جو کچھ انہیں علم ہے صحیح بتا دے، اور اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ سچی گواہی دینے سے عزیز و اقارب رشتہ دار یا اس کی سگے کو نہ ہو، اس کی باپ یا بھائی کو نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تم ناراضگی کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو کہ میں بات ہی کورٹ میں گواہی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی وہ جج اور گواہی کے درمیان ایک اور بھی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات وہ خبیر و بصیر سمیع ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں۔ تم بشک ہو گے تو جھوٹے گواہ دو گے تو پھر اللہ کے عذاب بھی بہت سخت، کسی کا فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کی طرف مت دیکھو۔ سورۃ البقرہ میں بھی وعید آئی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے۔ دیکھا ہے اپنا آنکھوں کے سامنے، تو اگر بول رہے کہ بھائی تم نے بھی دیکھا، بولے نہیں میں نے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور آج کل گواہی دینا بھی مصیبت ہے، یہ بھی سن لو۔ سچ بات بتانے جاؤ گے آپ تو آپ کا بچنا بھی مشکل ہے۔ پتہ چل رہا ہے ایسے بھی دور تھے کہ بھائی گواہی دینے کے لیے گیا تو پتہ چل رہا ہے اس کو بوری پیک ہو گیا یا اس کو مار کے پھینک دیا گیا، ایسے بھی وقت تھے۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ سچی گواہ صحیح گواہی دو تاکہ تمہارے عزیز و اقارب ناراض ہو یا خوش ہو، تمہیں اس طرف دیکھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے جو فرما دی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے کہ بھائی ہاں میں نے دیکھا، اس بات کو بتا دو، ایسے دیکھا، سچ بتا دو، ورنہ تم نے جو چھپایا تمہارے اوپر لازم ہی آ گئی اللہ کے حکم سے، تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ اور ظالم کی سزا آپ کو بتائے آگے فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کی جا رہی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ گواہی دیتے وقت کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا، نہ ہی پیسے کھائیں گے نہ مال کھائیں گے۔ اور بعض فراڈ جھوٹے ایسے ہیں، ایک گروپ سے پیسے کھاتے ہیں، ان کی حق میں کہا کہ میں تمہارے حق پہ گواہی دے دوں گا، دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے خلاف کہ تم مجھے اتنا دو گے تو تمہارے حق پہ دوں گا، تم اتنا دو گے تو تمہارے حق پہ دوں گا، ایمانداری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گواہی کے لیے ایمانداری، راسخ الایمان والی ہونا انتہائی ضروری ہے، پختہ ایمان ہونا، اور گواہی دیتے وقت تاکہ کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے بلکہ ٹھیک گواہی دے۔ اب زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا جاتا تھا اور انہیں ذلیل بھی سمجھا جاتا تھا اور قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی رسول نے ایسے مظالم سے منع کیا اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا۔ عورتوں کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا عورتوں کے ساتھ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کی حقوق ادا کرنی چاہیے۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں
تاکہ ظلم سے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو بچا لے، کسی کا حق تلفی نہ ہو، فیصلہ انصاف کے تحت ہو، نہ انصافی کسی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ تمام معاملات حق اور انصاف کے ساتھ طے کیے جائیں۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا، مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور قیامت کے دین کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزائے عمل کے منکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم و جبار کا مرتکب ہوتا ہے۔ آگے فرما رہا ہے خوف خدا کے متعلق، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا بیماری میں تو کسی مقدمہ میں ملوث ہے، یا کوئی نقصان ہو گیا یا تنگ دستی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوف کی وجہ سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اور خزانوں کا مالک ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ بھئی یہ جو آیات ہو، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، دیکھیے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ میرے بیٹے کو کافروں نے پکڑ لی، اور اس کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی بہت سارا تھا، اس کا بھی قبضہ کر لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے اس کا ورد کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، قیامت کے دن کے اوپر اللہ کو ڈرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو تقوی اصل میں ہر معاملہ کی حل ہے، تقوی اختیار کرنا۔ اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا، خوف خدا آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر اگر بھروسہ نہیں کیا، تو آپ کے کوئی بھی معاملہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کو ڈرتے ہیں، خوف خدا آپ کے دلوں کے اندر ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے تمام معاملات حل ہوں گے۔ آپ کی رزق کی تنگی اللہ دور فرما دیں گے، رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے، مصیبتوں سے آپ کو اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیں گے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ کے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے، دل کے اندر تقوی، اللہ کی ڈر، اللہ کی خوف، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، بغیر بھروسہ کی نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہے میرے دوستو، اس کے بارے میں آئندہ جمعہ کو بھی بتاؤں گا، آج مختصر سن لیں۔ کوئی بندے غریب ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، کوئی بندہ انتہائی تندرست نہ، اور وہ فراغت چاہتے ہیں، رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، تو میرے دوستوں اس آیات کو روزانہ 75 مرتبہ کسی بھی وقت مقررہ پر پڑھے، مانگے اللہ سے، تقوی اختیار کرے، اور اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے وہ پڑھتے رہے۔ یقین مانو 40 دن کے اندر اندر اس کی گھر کی حالت بہتر ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ علماء کرام بلکہ تمام کتابوں میں، حدیثوں میں ہے کہ بھائی اس آیات کے ورد کی جائے، کتنا 75 مرتبہ۔ جو بھی مشکلات ہوگی، رزق کی دو بھی کٹھن آپ کے اوپر آ جائے، ہر مشکلات سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، بلکہ پڑھتے رہو گے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مگر حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، فرزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا، اور کوئی جب مشکلات آئے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو ہے نا ورد کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔